سوچ کے استعمال دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک منفی ہوتے ہیں اور ایک مثبت ہوتے ہیں۔ بالکل، جو مثبت استعمال کرتا ہے وہ انسان ہے، وہ اپنی زندگی کو، دنیا کی زندگی کو بہترین بنا لیتا ہے، اور اپنی اسی زندگی سے دنیا کی زندگی کو بہتر بناتے بناتے اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہو جاتا ہے نا۔ اللہ نے حکم ہی ایسے اسی طریقے سے قرآن کو آپ دیکھ لیں، قرآن میں بھی اللہ نے یہی حکم فرمایا ہے، زندگی کے رہنے سہنے کا ہر طریقے کا طریقہ بتایا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اگر دیکھیں، ان کی زندگی کی طرف دیکھیں تو انہوں نے زندگی کو بالکل ایسے سانچے میں ڈال دیا کہ اگر آپ اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیں، کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، انسان بالکل پیسفل ہے، بالکل ذہن بھی، سوچ بھی اس کی ساری پیسفل ہے، اس کو کوئی ٹینشن نہیں دنیا کی۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی آپ کے اچھے سوچ سے آپ نے کیا گین کیا، کیا حاصل کیا؟ مثال کے طور پہ کچھ لوگ کہتے ہیں آپ اچھے کرتے ہیں تو اچھے کے بدلے اچھے نہیں ملتے ہیں، تو آپ ان کو بھی کیسے سمجھتے ہیں؟ اور آپ نے اگر اچھا سوچ رکھا اور اچھا کیا اپنی زندگی میں، کچھ ایسے مثال بتائیں کہ کیا ہوا ہے آپ کی زندگی؟ آپ عمر بات کریں نا، آپ شوکت بات کر رہا ہوں، شوکت صاحب، جی سوری جی شوکت صاحب، میں ڈاکٹر گزارش سے کر رہا ہوں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کا قول ہے کہ انسان کسی کے ساتھ بھی کوئی نیکی کرے تو اس کا بدلہ اس سے لینے کی کوشش مت کرے، اس کا بدلہ اللہ کے اوپر چھوڑ دے۔ اور جو لوگ دنیا کے اندر ایک دوسرے سے بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا رزلٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ نقصان میں رہتا ہے۔ انسان کرے کسی کے ساتھ نیکی کرے تو اس کو بھول جائے۔ ہمارے پاس بہت سے ایسے شوکت صاحب بہت سے ایسے کیسز آتے ہیں ہمیں کہ ہم اچھا کرتے ہیں وہ برا کرتا یا کرتی ہے، اور ہم اچھے اگر یہ سوچیں گے تو پھر مثبت سوچ نہیں رہے گی، منفی سوچ رہے گی۔ وہ منفی سوچ کو تو ختم کرنا ہے۔ انسان کسی سے کچھ نہیں لے سکتا، آدمی خود اپنی ذات کو جو ہے بہتر بنانے کے لیے کسی سے رزلٹ لینے کی کوشش مت کرے کہ بھائی مجھے اس کے بعد میں نے اچھا کیا تو اس سے مجھے یہ رزلٹ مل جائے گا واپس۔ اچھا، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ ہم نے جتنا اچھا کیا ہے اس کے بدلے ہمیں کیا خاک ملا، جتنا اچھا کرتے ہیں دنیا اتنا برا کرتے ہیں، اور اچھا کرنا ہی نہیں چاہیے۔ بلکہ ایسے لوگ ہیں جو کہ اتنی عجیب غریب باتیں کرتے ہیں، جو کہ نہ دین کو دیکھتے ہیں اور نہ ہی وہ تربیت کو، نہ انسانی رویہ کو دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہاں اچھا کرنا ہی نہیں چاہیے، یہ سوچ بڑی غلط ہے۔ یعنی یہ ایک دیکھیں ہمارے دلوں میں اگر دین کے حوالے سے یہ بہت بڑا گناہ ہے، یعنی شیطان ہمیں اچھائی سے روکتے ہیں۔ تو آج انسان ایسے بنے ہیں کہ اچھا کرنا ہی نہیں چاہیے، اچھے کرنے سے کیا ہوتا ہے، اچھے کرنے سے تو کچھ ملتا ہی نہیں۔ اللہ، اچھا کرنے سے کیا ملتا ہے یہ کسی کو اگر پتہ چل جائے، یہ کسی کو پتہ چل جائے تو کوئی برائی کرے ہی نہ۔ یہ اگر اس کا علم ہو جائے کسی کو، تو یہ علم حاصل کرنے کے لیے تو انسان کی جدوجہد ہے ساری، کہ اچھا کرنے سے اس کو ملتا کیا ہے۔ اس کو سب سے بڑا جو سکون، لاکھوں روپے کروڑوں روپے خرچ کر لے آدمی، ہے نا ڈاکٹر صاحب، لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر لے اور پورے کو مجھے ایک گھڑی کا سکون مل جائے، اس کو کبھی نہیں مل سکتا، لاکھوں کروڑوں روپے سے نہیں ملے گا۔ جو سکون قلب کے اندر جو سکون ہے، دل کے اندر جو سکون ہے، دماغ کے اندر جو سکون ہے، وہ لاکھوں کروڑوں روپے سے نہیں ملتا ہے نا۔ وہ اسی سے ملتا ہے نیک کام کرنے سے، نیک عمل کرنے سے، بالکل اس کی روح بھی، اس کا دماغ بھی بالکل مطمئن ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کے حکم کے مطابق یہ عمل کر لیا، اچھا کیا، اب اس کا رزلٹ مجھے اللہ دے گا، اس سے لینے سے مجھے کیا، یہ سامنے میں تو مجھے کیا لینا ہے نا، کیا لینا، میں نے اللہ کے لیے کر دیا۔ جو اس سوچ کو رکھتا ہے وہ کامیابی والی زندگی، اور جو اس سوچ کو رکھتا ہے کہ میں اس سے واپس رزلٹ دوں تو وہ نقصان ہے، اس کی منفی سوچ میں چلا جائے گا، وہ پھر اس کو فائدہ نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ اچھا شوکت صاحب، میں نے دیکھا ہو سکتا ہے اس کو دنیا نہیں دے ہے نا، میں نے کام جیسے وہ روتے تھے، کوئی نیک عمل کر کے روتے تھے، یا اللہ یہ پتہ نہیں قبول ہے کہ مردود ہے، صحابہ کرام جیسے روتے تھے نیک عمل کر کے کہ یا اللہ پتہ نہیں قبول ہے کہ مردود ہے، تو وہ تو رزلٹ دینے کی تو بات ہی نہیں ہے۔ قبولیت کی بات کرتے تھے، اللہ پتہ نہیں قبول ہے کہ مردود ہے، تو قبول کر لینا، رونا شروع کر دیتے تھے، ہے نا۔ تو منفی سوچ تو ان کی تھی نہیں، مثبت سوچ سے سوچتے تھے۔ تو مثبت سوچ جب آ جائے گی تو انسان کی زندگی جو ہے خوشگوار ہو جائے گی، اس کا رہنا سہنا خوشگوار ہو جائے گا، اس کا گھر کا چار دیواری خوشگوار ہو جائے گی، بہت اچھی زندگی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سب کی زندگی دے، اور آپ کو آنے کے بعد، آپ کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد الحمدللہ اور زیادہ یعنی ذہن اور سوچ اتنا کھلا ہے، ذہن اور سوچ میں یعنی مثبت خیالات اتنے زیادہ کبھی ہو گئے ہیں
کہ آپ لوگوں کی خدمت کر کے بہت خوشی ہوتی ہے. لوگ آتے ہیں تو وہ ان کے اوپر دم کیا جاتا ہے جیسے پہلے کرتا تھا, اس سے اور بہتر ہو گیا, لوگوں کو فائدہ ملنا شروع ہو گیا اور زیادہ فائدہ ملنا شروع ہو گیا, جس کی وجہ سے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے, بہت خوشی ہوتی ہے, دلی خوشی ہوتی ہے, روحانی خوشی ہوتی ہے. یہی اصل بات ہے. میرا دل اور زیادہ یعنی بڑا ہو گیا کہ بھائی اس سے اور زیادہ فائدہ ہو رہا ہے لوگوں کو, اور میرے دل میں اور خوشی ہوگی اور آپ کی عزت اور احترام میرا اور زیادہ بڑھ گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا, یہ ایک اور کانسیپٹ ہے لوگوں کے کہ مثال کے طور پہ اچھائی کے بدلے میں اچھائی ملنی چاہیے اور برائی کے بدلے میں برائی کرنی چاہیے کسی کے ساتھ. مثال کے طور پہ کسی غلطی ہو گئی آپ سے, انہوں نے کوئی غلطی کر کے کوئی ایسے فرسٹ ٹائم ہے اور آپ نے معاف نہیں کیے اور آپ نے ان کے ساتھ, اور ایک بات یہ ہے کہ آپ نے اچھا کیا ان کے ساتھ اور انہوں نے اچھا نہیں کیے. یہ دو چیزیں تقریباً 90% لوگوں میں یہ چلتے ہیں, دنیا کے 90% لوگوں میں یہ چلتے ہیں کہ اچھائی کے بدلے میں اچھائی لازمی ملنی چاہیے اور برائی کے بدلے میں اگر کوئی ہمارے ساتھ برائی کرتے ہیں تو لازمی برائی اس کے ساتھ کرنی چاہیے. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں اس میں, عوام تمام جتنے بھی لوگ ہیں آپ کو سن رہے ہیں, اس بارے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ میں گزارش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت بڑا کریم, بڑا رحیم, بڑا حنان, بڑا منان, بہت ہی معاف کرنے والا ہے. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر یعنی سمندر کے جہاز کے برابر بھی کسی کی گناہ ہے, سمندر کے جہاز کے برابر اگر کسی کی گناہ ہے اور وہ ندامت کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہو جائے تو اللہ رب العزت اس کے وہ گناہ ایسے معاف کر دیتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اللہ اکبر, کہ اس نے گناہ ہی نہیں کیا. تو جس نے ہم کو پیدا کیا, جس نے ہمیں بنایا, جس نے ہمیں ساری دنیا کے نقشے ہمارے سامنے کیے, ہمارے تمام چیزیں مسخر کر دی کہ یہ تم اس کو استعمال کرو, تمہارے لیے ہے یہ, ہے نا. وہ رب, وہ ہمارا پروردگار جو ہے وہ ہمیں معاف کرنے کے لیے ایسے فرما رہا ہے نا. تو ہماری کیا مجال ہے کہ ہم کسی کو معاف نہ کریں, اور اگر ہم معاف نہیں کرتے تو یہ سمجھ لیں کہ ہمارے اللہ رب العزت کے سامنے جب جائیں گے تو اس کو کیا جواب دیں گے؟ جو دوسروں کے لیے بھلائی اور نیکی کرتا ہے, جو دوسروں کو معاف کرتا ہے, اللہ رب العزت قیامت والے دن اس کے ساتھ بھلا کرے گا اور اس کے عیبوں کو چھپائے گا, اس کو معاف کرے گا. اگر دنیا میں جس کو جو عیب بینی کرتا ہے, دوسرے کی طرف انگلیاں اٹھاتا ہے, یہ آپ غور کرے گا بھی تو ایک انگلی اگر دوسرے کی طرف اٹھاتا ہے 3 انگلیاں اس سے اپنی طرف آ رہی ہوتی ہیں. صحیح. اچھا شوکت صاحب, آپ جیل سائنسز آئے ہیں اور آپ نے لوگوں کو بھی دیکھیں اور جو مسائل انہوں نے لائے جو تھے, کیا آپ نے کیا پایا؟ کچھ ایسی تبدیلی, کوئی یونیک سی زندگی میں کوئی الگ سی کوئی تبدیلی آپ نے اپنے میں دیکھی اور ادرز میں دیکھی؟ کوئی ایسا کیسے بدل سکتا ہے انسان, یعنی اپنے سوچ کو کیسے بدل سکتا ہے؟ کوئی تجربہ جو جیل سائنسز میں جو ورکشاپ ہوتی ہے ان کا کوئی تجربہ آپ کو ہوا ہے؟ جی الحمدللہ میں نے بہت سارے تجربات کیے. یہاں پہ بیٹھنے کے بعد پھر میں نے لوگوں کو اس سلسلے کے اندر کہ جن کی منفی کوشش چل رہی ہے دماغ کے اندر, تو ان کو میں نے ایک تو جو آپ کی تعلیم ہے اس کے مطابق لوگوں کو بتانے کی کوشش کی, ہے نا. اس کے ساتھ دین کی تعلیم کو ساتھ میں ملایا, تو دونوں چیزیں ملا کے بتانے کی کوشش کی. تو بہت سارے لوگوں کی منفی سوچیں جو ہیں مثبت میں تبدیل ہوتی جا رہی ہیں, جو انسان کے ذہن کے اندر, لاشعور کے اندر انہوں نے جمع کی ہوتی ہیں, بڑی فائدے ہیں ان کے ذہن کے اندر. چونکہ وہ ختم نہیں کرتے, ایک بات کو سوچتے رہتے, تو وہ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کو نکالنا انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے. لیکن یہ سمدہ تھے الحمدللہ, اس کام میں سمدہ نے بڑا کام کیا ہے. میں نے ایک ہمارے پاس ایک مریض آ رہا ہے ابھی, تو وہ اس کی وہ تقریباً میرے خیال ہے کوئی 15 سال 10 سال سے میرے خیال میں وہ کبھی کسی کے پاس جا رہے ہیں, کبھی کسی کے پاس جا رہے ہیں. میرے پاس بھی آتے تھے مگر میں اس کو دم وغیرہ اس میں نہیں, اس کو تو دین کی باتیں بتاتا. پہلے بار میں نے اس کو دم کرنا شروع کیا تو الحمدللہ اس کا ذہن جو ہے وہ کھلا, سوچ کھلی, اور اب وہ بھی کنڈیشن اس کے اندر نہیں ہے جو پہلے کیا. وہ اپنے آپ کو بڑا اچھا فیل کر رہی ہے, لیڈیز ہے, اپنے آپ کو بہت اچھا فیل کر رہی ہے, اور وہ نماز میں بھی اس کو دل لگ رہا ہے. پہلے اس کا نماز میں دل نہیں لگتا تھا, پہلے میں جلدی کوشش کرتی تھی کہ نماز ہو جائے, لیکن الحمدللہ اب وہ نماز پڑھتی ہے. مجھے آ کے بتایا کہ میں نماز پڑھ رہی ہوں, میرا دل لگ رہا ہے اس میں نماز میں. ایک خاتون جو کہ بالکل ہی نہیں پڑھتی تھی, جمعے کی بھی نہیں پڑھتی تھی,
صحیح میں نے ان کو بھی دم کیا, ان کو بھی سمجھایا, تو الحمدللہ وہ 2-4 دن سے نماز پڑھنا شروع ہوئی, 5 ہو گئی. مجھے بہت خوشی ہوئی. صحیح صحیح ماشاء اللہ یہ الحمدللہ. سے اللہ پاک نے اس کے ذہن کو, سوچ کو جو بدل دیا. یہ بہت بہت مطلب مثبت بات ہے کہ اس سے جو ہے اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے میں لانے کے لیے اگر اس سے جدوجہد کی جائے تو انشاءاللہ یہ کارآمد ثابت ہوگا. اللہ کا شکر الحمدللہ انشاءاللہ. اور ہمارا میرا مشن بھی راستہ بھی یہی ہے الحمدللہ. بہت اچھی بات. اللہ رب العزت کے ساتھ بلکہ اللہ سے بچھڑے ہوئے ہیں, اللہ کے ساتھ جن کا تعلق نہیں ہے, دنیا کے ساتھ تعلق جوڑ کے بیٹھے ہیں, نہ اللہ کو یاد نہ اللہ کے رسول کو یاد, اور ذہن سوچ ساری کی ساری دنیا کے اندر ہی پھنسی ہوئی ہے. تو وہ لوگ نکل کے اور اللہ کی یاد میں لگ جائے, ساتھ میں دنیا کے کام بھی کریں. دنیا کے کام کو کسی منع نہیں کیا, اللہ نے نہیں منع کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا, لیکن وہ اس کے حکم کے مطابق ہو جائیں. جی جی حکم دیا ہے تو اس سے سوچ بھی بنے گی, اس سے سمجھ بھی بنے گی, سب چیز بنے گی, اسی سے سب چیز بنے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور آپ کی صحبت میں اللہ تعالیٰ ہمیں رکھے تاکہ ہم اور زیادہ کچھ سیکھیں آپ. انشاءاللہ. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا کرم ہے. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی باتیں ہو گئی. تھینک یو, آپ نے یاد کیا, بہت شکریہ. اللہ دعا میں یاد رکھے گا. اللہ آپ کو بہت ساری خوشیاں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو جو آپ چاہتے ہیں اللہ آپ کو عطا فرمائے, اور ہم سب کو اللہ عطا فرمائے. جی ہم بات کر رہے تھے ناظرین, اچھی سوچ نکلتا ہے کہاں سے. سب سے پہلا ہمیں جاننا ہے یہ اچھے سوچ یہ ہے کیا, تو ہم نے اس چیز کو جاننا بڑی ضروری ہے. اس کے اچھے سوچ جو بھی ہے ہمارے اندر سے, یعنی ہمارے مائنڈ کی سٹرکچر جو میں نے آپ کو بتایا, کانشیس سب کانشیس ان کانشیس ہے, اور ہمارے پھر بیٹا تھیٹا ڈیلٹا الفا ویز ہے. جب اچھے نیت انسان, جب اچھے سوچ ہوتے ہیں انسان کے, 2 قسم کے پاور نکلتے ہیں, نیگیٹو اینڈ پازیٹیو. جو اچھے سوچ ہے اس کے فریکوینسی اگر ہائی ہے تو انسان کی زندگی بڑی ہائی رہتے ہیں, بہت ہائی. نیگیٹو فورس کا اگر فریکوینسی ہائی ہے تو نیگیٹو زندگی گزرتے ہیں انسان کی. یہ سوچ نکلتا ہے ہمارے اندر, دماغ کے اندر کچھ حصہ ہے جسے ذہن کہتے ہیں. ذہن سے سوچ بنتے ہیں, اور سوچ کیسے, ایک طاقت ہے, ایک پاور ہے جو آپ سے عمل کروا رہے ہوتے ہیں. یعنی آپ کے ہاتھ پاؤں کو, ہر چیز کو, مومنٹس جو آپ کے ہیں وہ آپ سے عمل کروا رہے ہوتے ہیں. وہ سوچ ہے جو آپ کو چلا رہے ہیں, جو آپ سے کام کروا رہے ہیں, تو وہ اس طاقت کو سوچ کہتے ہیں. اور سوچ ایک نقطہ ہے, نقطے سے نقطے بنتے, ویو بناتے, ویوز کی صورت میں وہ ایک سوچ آ جاتا ہے اور آپ کی باڈی کو گھیر لیتے ہیں یا اوپن کر دیتے ہیں, آپ کے ذہن کے دریچے کو اوپن کرتے ہیں. یہ ابھی ہم اس پہ بات کریں گے. ایک کال ہولڈ پہ ہیں, یہاں سے بھی ہم پوچھتے ہیں کہ سوچ, مثبت سوچ سے کیا اچھی زندگی بنتی ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون بات کر رہے ہیں؟ سر میں گجرانوالہ سے سویرا بات کر رہی ہوں. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. کون بات کر رہی ہے؟ سر میں گجرانوالہ سے سویرا بات کر رہی ہوں. سمیرا. سمیرا, اچھا جی کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے پروگرام میں؟ سر سب سے پہلے تو میں بہت خوش ہوں کہ میری آپ سے بات ہو رہی ہے. تھینک یو. جی آج کے اچھے سوچ سے کیا اچھے زندگی بنتی؟ جی دوستہ, بالکل اچھی سوچ کا دار و مدار ہماری اچھی زندگی پہ ہے, کیونکہ جب تک ہم اچھا سوچیں گے نہیں تو اچھا عمل نہیں کریں گے, اور اچھا عمل نہیں کریں گے تو ہماری زندگی کبھی بھی اچھی نہیں گزر سکتی. نہ ہی ہم اپنے لیے بہتر کر سکتے ہیں جب تک اچھا سوچیں گے نہیں, نہ ہی دوسروں کے لیے جب تک کہ ہماری سوچ بہتر نہیں ہوگی. Watch me on Hack TV in Health, Wealth and Happiness program every morning at 8 a.m. and repeat at night at 1 a.m. Learn HMF, Human Magnetic Force, the world's most successful formula. Learn world's most powerful healing energies, Samda. Attend my seminar in Lahore, Islamabad and Karachi. Heal and control all incurable disease through natural way of healing and connect with the nature.
control and enhance your mind power through natural way of healing with no side effects. For more info, call us and read my books and visit www.zilsciences.com and samadmusafir.com and watch my all program on YouTube and join our groups on Facebook. Join us and connect with the nature.